السلام علیکم۔ آج میں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ موجود ہوں۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ بہت زبردست کہانی ہے۔ یہ گارڈن آف کوئن کی کہانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی ملکہ کی کہانی سب کو پسند ہوتی ہے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز وادی میں بس ایک چھوٹے سے گاؤں میں صوفیہ نام کی ایک مہربان اور شریف ملکہ رہتی تھی۔ وہ اپنے لوگوں کی پیاری تھی۔ اس نے اپنی ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی۔ صوفیہ کا سب سے بڑا جذبہ اس کا باغ تھا، ایک دلکش نخلستان جو متحرک پھولوں، چمکتے چشموں اور بلند و بالا درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ایک جادوئی پری نے صوفیہ کی خواہش کو پورا کیا، اور اس کا باغ ایک زندہ سانس لینے والی ہستی بن گیا، اس کے ہر خیال اور حکم کا جواب دیتا۔ باغ پھلتا پھولتا تھا، اور اس کی خوبصورتی دور دور سے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جیسے باغ کا جادو بڑھتا گیا، صوفیہ کی مہربانی اور حکمت نے اس کے لوگوں کو متاثر کیا، اور جلد ہی پوری مملکت ایک سبز شاداب جنت میں تبدیل ہو گئی۔ ملکہ کا باغ اپنی امید اور خوشی کی علامت بن گیا، اور باغ کی ملکہ صوفیہ نے فضل اور محبت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کی میراث ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ گارڈن آف کوئن کے جیسے جیسے سال گزرتے گئے، گارڈن کوئن کا دائرہ تمام جانداروں کی پناہ گاہ بن گیا۔ صوفیہ کا باغ وسیع ہوا، اور اس نے مختلف مخلوقات کے لیے متنوع رہائش گاہیں بنائیں۔ اس نے ایک عظیم الشان لائبریری اور جادو کے لیے ایک اسکول بھی قائم کیا، جہاں اس نے اپنا علم اگلی نسل کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک دن لیلی نامی ایک نوجوان لڑکی، جس کے پاس فطرت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک خاص تحفہ تھا، کو خود گارڈن کوئن نے اپنا جانشین منتخب کیا۔ صوفیہ نے لیلی کی رہنمائی کی، اسے باغ کے راز اور جادو کا فن سکھایا۔ جب اس زمین پر صوفیہ کا وقت ختم ہوا، لیلی کے نرم حکمرانی کے تحت بادشاہی اور بھی ترقی ہوئی۔ اس نے اپنے تحفے کو فطرت کے ساتھ بات چیت کے لیے، مسائل کو حل کرنے اور زمین پر امن لانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے مملکت کے وسیع بیابانوں اور جادوئی مخلوقات کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس گرین گارڈنز بھی قائم کی۔ جیسا کہ لیلی کا دور حکومت جاری رہا، ایک زبردست خوش سالی نے زمین کو مارا، جس سے باغ کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ گرین گارڈن نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے دور دور تک تلاش کیا، لیکن کوئی حل نہ مل سکا۔ لیلی اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نے باغ کے قلب تک ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، اور اس کے اندر موجود قدیم جادو کی تلاش میں وہاں اس نے ایک پوشیدہ چشمہ دریافت کیا، جس کی حفاظت ایک عقل مند اور قدیم درخت کی روح نے کی۔ روح نے انکشاف کیا کہ خشک سالی ایک امتحان تھا، اور صرف لیلی کا خالص دل اور اس کے لوگوں کی مشترکہ کوششیں باغ کے جادو کو بحال کر سکتی ہیں۔ اس کہانی میں گارڈن آف کوئن تو چلی گئی، لیکن اپنی جانشین کو چھوڑ گئی، اور جانشین نے اس کے گارڈن کو، یعنی اس کے باغ کو سنبھالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، اور اس جانشین کا نام تھا لیلی۔ لیلی اور اس کے لوگوں نے مل کر باغ کو زندہ کرنے کے لیے اپنا منفرد مہارت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انتہا محنت کی، اور جیسا کہ انہوں نے کیا، زمین ٹھیک ہونے لگی، خشک سالی ختم ہوئی،
اور باغ ایک بار پھر پھلا پھولا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں کہانی جاری رکھوں یا کوئی اور چیز جس میں آپ کی مدد کر سکوں؟ ایسا کیا ہے اس کہانی میں جو کم ہے؟ کیا آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے؟ اس طرح گارڈن آف کوئن کی میراث للی کے ذریعے زندہ رہی، ایک یاد دہانی کہ مل کر ہم سب سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں، اور قدرت کی طاقت، جادو اور اتحاد خوبصورتی اور حیرت کی پناہ گاہ بنا سکتے ہیں۔ یہ رائے بھی بہت اچھی تھی، اور اس رائے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کہانی میں یہی بات سب سے اچھی ہے کہ للی کا دل بھی بہت اچھا تھا اور کوئین آف گارڈن کا دل بھی بہت اچھا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت سنسیئر تھی۔ تو آپ اگر دوسروں کے ساتھ سنسیئر رہیں تو آپ کا گھر بھی